میں نے دیکھے ہیں کہ کئی داڑھی منڈے ہیں جو خود سنت کے مطابق نہیں ہیں، وہ بھی وظائف چلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے فاسق فاجر لوگ ہیں کہ جن کو شریعت کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی وظائف بنائے ہوئے ہیں۔ اور وظائف کی دنیا جو ہوتی ہے، وظائف یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے جناب علی بنانا شروع ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کے وظائف کریں گے کہ جو خود شریعت کے مطابق نہیں ہیں، تو ان کے وظائف تمہارے نقصان دہ ہیں۔ اور رجت کا معنی ہوتا ہے لوٹ کے آنا، رجوع کرنا۔ وظیفہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، وہی وظیفہ آپ کے لیے بن گیا۔ کسی اور کو تابع کرنا چاہتے ہیں، خود اس کے تابع ہو رہے ہیں۔ اور رزق بڑھانے کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، شرائط پوری نہیں کی، رزق کی تنگی ہو گئی۔ یعنی جتنے بھی معاملات بنتے گئے، جس چیز کے لیے بھی وظیفہ کیا ہے، وہ وظیفہ الٹی ہو گیا ہے۔ اور آج اس رجت کا انشاءاللہ العزیز آخری علاج اور گارنٹی شدہ انشاءاللہ العزیز، لیکن اس کی شرائط ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ ان شرائط کو غور سے سمجھیے گا اور ان شرائط پر پھر عمل کیجیے گا انشاءاللہ العزیز۔ پھر زندگی بھر رجت نہیں ہوگی، جتنے مرضی چاہے وظیفے کرتے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رجعت کے بارے میں ہے کہ یہ رجت کا آخری حل ہے کہ شاید مجھے اس کے بعد کوئی ویڈیو نہ بنانی پڑے۔ ایک ویڈیو پہلے میں نے بنائی تھی کہ دوست احباب کی ایک فرمائش آئی کہ ایک لوہے توڑ اس کا مزید علاج ہونا چاہیے، جو کہ ہمیں ضرورت ہے۔ تو دوستوں کی نظر آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں کی نظر ہے کہ جنہوں نے فرمائش کی تھی، اور میں نے چاہا کہ تمام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز، جیسے کہتے ہیں نا کہ آخری کیل، یہ انشاءاللہ العزیز رجت کا آخری علاج ہے اور لوہے توڑ علاج۔ دوستو، میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ رجت جو ہوتی ہے، رجت کیوں ہوتی ہے، اس دن میں نے اس کی ساری وجوہات بتائی تھی کہ رجت اس چیز سے بھی ہو جاتی ہے کہ آپ، ظاہری بات ہے یوٹیوب کی دنیا ہے، اور یوٹیوب کی دنیا میں ہر اناڑی بھی وظائف بناتا ہے اور وظائف ویڈیو چڑھاتا ہے۔ میں نے دیکھے ہیں کہ کئی داڑھی منڈے ہیں جو خود سنت کے مطابق نہیں ہیں، وہ بھی وظائف چلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے فاسق فاجر لوگ ہیں کہ جن کو شریعت کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی وظائف بنائے ہوئے ہیں۔ اور وظائف کی دنیا جو ہوتی ہے، وظائف یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے جناب علی بنانا شروع ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں کے وظائف کریں گے کہ جو خود شریعت کے مطابق نہیں ہیں، تو ان کے وظائف تمہارے نقصان دہ ہیں۔ ان کے وظائف بالکل جتنا کرتے جاؤ گے فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان کرتے جائیں گے۔ اسی کو رجت کہتے ہیں۔ اور یا پھر وظائف کسی نے بتایا ہے، جو آدمی بالکل شریعت کے مطابق ہے، اگر اس نے وظیفہ بتایا لیکن اس کے وظائف کی کچھ شرائط تھی، ظاہری بات ہے ہر وظیفے کی شرائط ہوتی ہیں، اگر ان شرائط کے مطابق بھی اس وظیفے کو نہیں کیا گیا، پھر بھی جناب علی اس میں رجت پیدا ہوتی ہے۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں،
کوئی مجبوری بن گئی، سفر پہ جانا پڑ گیا، بیمار ہو گئے، یا سستی ہو گئی، یا نماز میں سستی ہو گئی ہے، یعنی اس طریقے سے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے رجت ہو جاتی ہے. اور رجت کا معنی ہوتا ہے لوٹ کے آنا، رجوع کرنا. وظیفہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، وہی وظیفہ آپ کے لیے بن گیا. کسی اور کو تابع کرنا چاہتے، خود اس کے تابع ہو رہے ہیں. اور رزق بڑھانے کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، شرائط پوری نہیں کی، رزق کی تنگی ہو گئی. یعنی جتنے بھی معاملات بنتے گئے، جس چیز کے لیے بھی وظیفہ کیا ہے وہ وظیفہ الٹی ہو گیا ہے، وظیفہ الٹ پڑ گیا. اسی کو رجت کہا جاتا ہے. اور آج اس رجت کا انشاءاللہ العزیز آخری علاج اور گارنٹی شدہ انشاءاللہ العزیز آخری علاج بتاؤں گا. لیکن اس کی شرائط ہے، میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ ان شرائط کو غور سے سمجھیے گا اور ان شرائط پر پھر عمل کیجیے گا انشاءاللہ العزیز. پھر زندگی بھر رجت نہیں ہوگی، جتنے مرضی چاہے وظیفے کرتے جائیں، رجت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلی بات کہ نماز کی پابندی، اور نماز کی پابندی ہر حال ضروری ہے، ہر حال. دوستو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب سکرات لگی ہوئی ہے پھر تو اور بات ہے. سکرات سے پہلے تک جتنے بھی مراحل ہیں، بیماری کے ہیں یا ویسے کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. کہ نماز اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، جناب علی لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، ہاتھوں کے اشارے سے پڑھیں، ہاتھوں کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں، آنکھوں کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے. تب بھی دل کے اندر ارادہ کر لیں نماز پڑھ لیں، اسی خیال میں. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت زیادہ ہی نحوستیں دور کرتی ہے، بہت زیادہ. اور اس کی نحوستیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ جہاں نماز نہیں پڑھی گئی وہاں اتنی تنگیاں آئی ہیں کہ انتہا درجے کی میں نے نحوستیں دیکھی ہیں اس کی. اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک وادی میں جا کر ٹھہرے. جہاں وادی میں جا کر رات رہے، حالانکہ نبیوں کے نبی تھے لیکن ان کی تبلیغ ہمارے لیے تھی. وہاں جب وادی میں رہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب علی پاسبان کھڑا کیا، چوکیدار کھڑا کیا قافلے کا، کہ حضرت بلال آپ جاگتے رہیں، ہم لیٹ جاتے ہیں، ذرا سو جاتے ہیں، صبح کی نماز کے ٹائم جگائیے جا. سب کو نیند آئی. جب صبح کا وقت قریب آیا تو حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. جب سورج طلوع ہوا تو سبھی قافلے کو جا گئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضور نے فرمایا کہ اٹھو میرے یارو، نماز یہاں قضا ہو گئی ہے، اگلی وادی میں جا کر نماز پڑھیں گے کہ یہاں شیطان رہتا ہے. یعنی اتنی نحوست حضور نے رہتی دنیا تک سبق دے دیا کہ ایک نماز قضا ہوئی، حضور نے بتلا دیا یہاں شیطان رہتا ہے، اس کی نحوستیں ہیں. تو یار کتنی ہم نمازیں قضا کرتے ہیں، کم از کم اگر اتنا بھی سوچ لیں کہ یار ہمارا رب ہمیں نعمتیں دیتا ہے، چلو جتنی نعمتیں دیتا ہے اتنا اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس کا حکم جو فرض ہے اس پہ تو عمل کر لیں کم از کم. نماز اشد ضروری ہے ہر حال اس وظیفے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ رجت زندگی بھر نہ ہو، نماز کی پابندی لازمی کریں، یہ ضروری ہے، ہر حال ضروری ہے. اور نماز کی اتنی نحوست ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے. سفر پہ گئے تو راستے میں ایک سرسبز باغ دیکھا، بڑا خوشحالی تھی، ہر سائڈ پہ ہریالی تھی. سفر سے کچھ دن بعد واپس آئے. جب واپس آئے نا تو دیکھا کہ وہی باغ اجڑا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ چند دن پہلے یہاں سے گزرا، ہریالی تھی، چند دن بعد واپس آیا، دیکھا تو باغ اجڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر آپ نے بالکل ٹھیک دیکھا تھا. یہاں سے ایک آدمی گزرا جو بے نمازی تھا،
उस वक्त की शरीयत के मुताबिक जो नमाज से नमाज नहीं पढ़ता था, उस वक्त की शरीयत की नमाज, बेनमाजी था उस वक्त का, साथ से गुजरा, उसने जिस खाल से इस बाग को पानी लगता था, उस खाल के अंदर पानी बह रहा था, तो उसने उस खाल के अंदर हाथ डाला, हाथ डालकर चुल्लू में पानी लिया, कुल्ली की, और वही कुल्ली वाला पानी उस खाल के अंदर जनाबे लिए फिर फेंक दिया। वही पानी जब बाग को लगा तो पूरे बाग को उजाड़ दिया। बेनमाजी की इतनी नहुसत कि उसके चुल्लू का पानी जनाबे लिए बाग को उजाड़ देता है। यार घर कहां बसते हैं, जिंदगी इंसान की कहां बसती है जब बेनमाजी हो जाए। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि उलमाए किराम ने लिखा है किताबों में, बेनमाजी जिस बर्तन में खाना खा जाए उस बर्तन को तोड़ दिया जाए या फेंक दिया जाए बाहर। हालांकि कुत्ता बर्तन में पानी पी जाए, बर्तन में कोई चीज खा जाए तो उस बर्तन को धो लो, पाक हो जाएगा। यानी बेनमाजी की नहुसत इतनी बताई है। यार नमाज अशद जरूरी है, हर हाल जरूरी है। आप फिर चाहे यार हम वज़ाइफ करते हैं, काम नहीं होता, यार रब की बारगाह में झुक कर तो देखें। बारगाह खुदा में आप झुकते नहीं है और रब अपने को मनाते नहीं है, उसकी बारगाह में तौबा नहीं करते, फिर कहें कि यार रज्जत होती है, हम वज़ाइफ करते हैं, वज़ाइफ करते करते थक जाते हैं, काम नहीं होता। यार कैसे काम हो? खुद ज़हन से सोचें, थोड़ा सा अकेले बैठकर सोचें, इतना सोच लें कि यार आज हमने कितने गुनाह किए हैं, यार आज हमने गुनाह कितने किए हैं और रब की नाफरमानी कितनी की है और रब की नेमतें कितनी खाई। सिर्फ इतना सोच लें, बस अकेले बैठकर सिर्फ 2 मिनट लग पता जाएगा आपको, शीशा हो जाएगा, आईना हो जाएगा जीने सीने के अंदर क्या होता है। पहली शर्त इस वजीफे की यह है कि नमाज की पाबंदी हर हाल जरूरी है, और दूसरी शर्त इस वजीफे की, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता आज़म करें। दोस्तों, एक तो तौबा करने से रिज़्क वसी होता है, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब इंसान सिद्के दिल से रब की बारगाह में तौबा करता है, सिद्के दिल से, मौला करीम उसकी हर दुआ को कबूल फरमाता है, हर दुआ को कबूल फरमाता है, और उस पर करम नवाजियां होती हैं। सिद्के दिल से रब की बारगाह में तौबा करें अपने गुनाहों से। और इस वजीफे की तीसरी शर्त यह है कि जनाब अली जो अपने करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, मां बाप जो रूठ चुके हैं, उनको मनाने की कोशिश करें। दोस्तों, रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं, अगरचे ज्यादतियां वो करते हैं, लेकिन रहम दिली इख्तियार करें, नरमी इख्तियार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो ज्यादा देर अपने करीबियों के साथ बात नहीं करता, बोलता नहीं है, मौला करीम उसकी दुआएं कबूल नहीं करता। कोशिश करें कि अपनों को मनाने की कोशिश लाजमी करें, यह इसकी तीसरी शर्त थी। और चौथी शर्त इसकी यह है कि रोजाना नमाज फजर के बाद कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के करें, कम अज कम। इससे फायदा जादू टूने खत्म होंगे, बंदिशें खत्म होंगी, दिल की मुरादें पूरी होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, उस घर में नहुसत नहीं होती जिस घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत की जाए, उस जगह पे नहुसत नहीं होती जिस जगह पे कुरान पाक की तिलावत की जाए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक भी है, हुजूर ने फरमाया कि तुम सुबह के टाइम शुरुआत अपने दिन की कुरान करीम की तिलावत से कर लो, मौला करीम सारा दिन तुम्हारा अच्छा गुजार देगा, सारा दिन अच्छा गुजार देगा तुम्हारा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह भी फरमान मुबारक है कि जब तुम कुरान की तिलावत करोगे तो एक हर्फ के बदले मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। एक हर्फ के तिलावत के बदले तो 2 रकू के अंदर कितनी आयतें, कितनी आयतों के अंदर कितने रकू हैं। यार मुफ्त की नेकियां हैं। सुबह सुबह उठकर कुरान के साथ मोहब्बत करें, कुरान को अपने सीने से लगाएं और कुरान को चूमें। मैं गारंटी से कहता हूं, कुरान के साथ मोहब्बत करते जाएंगे, मुश्किलात हल होती जाएंगी। यह रज्जत क्या, जिंदगी भर की रज्जत नहीं रहेगी, जिंदगी भर की। और
آخری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کم از کم اس کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کریں کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الصدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، اور صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے میں ساتھ دیتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں صدقے سے، دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، جائز تمنائیں پوری ہوتی ہیں صدقے سے۔ کم از کم روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، جتنا ہو سکتا ہے اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کریں۔ مسجد کے اندر دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، اپنے پڑوسیوں میں دے دیں، یا کسی غریب جناب علی گھرانے کو وہ صدقہ دے دیں، یا دین کی اشاعت کے جو ادارے ہیں وہاں پہ خرچ کر لیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور دین کی اشاعت کے ادارے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی زیارت کیوں کرائی؟ صرف اس لیے جب اس کی بادشاہی آئی نا تو پورے ملک میں اس نے اعلان کر دیا، پورے ملک کے اندر جگہ جگہ پہ دین کی اشاعت کے ادارے بنائے جائیں، جگہ جگہ پہ حدیث کے گھر بنائے جائیں، جگہ جگہ پہ جناب علی فقی بیٹھے ہوں، تنخواہیں میں دوں گا، ان کے خرچ اخراجات میں دوں گا۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کارنامہ تھا، مولا کریم کے پاک محبوب نے اس کو زیارت کرائی اپنی، یہی کارنامہ تھا۔ دین کی اشاعت کے جو ادارے ہوتے ہیں یہ بہت ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان کی دین کی اشاعت کے جو ادارے ہیں کم از کم ان کے تعمیراتی کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح کہ اب ہماری درسگاہ زیر تعمیر ہے، مسجد کی درسگاہ، اور درسگاہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں تہجد پڑھ کر مسافر طلباء بیٹھتے ہیں اور رات کے 10 بجے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور خصوصاً دعا کی جاتی ہے ان دوستوں کے لیے کہ جو تعمیراتی کام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کی ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے آدھی اینٹ مسجد کے تعمیراتی کام میں اپنا حصہ ڈالا، آدھی اینٹ، مولا کریم اس کا بھی جنت کے اندر اپنا گھر بنا دے گا۔ یہ تھوڑی برکتیں ہیں یار، اور یہ ہم دنیا پہ رہ کر اس مقدس کام میں اپنا خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت بات ہے اگرچہ تھوڑا پیسہ لگاتے ہیں ہم، لیکن اس کا ثواب جب ہم قبر کے اندر دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا یار۔ یہ اتنا مقدس کام ہے، میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کوشش فرمائیں اس مقدس کام میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں، کہ مسافر طلباء پڑھتے ہیں ان کے راشن میں اپنا حصہ ڈالا کریں، اور تعمیراتی کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ مشکل کا حل، یہ چیز ہے مشکل کا حل ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں ان چیزوں سے۔ یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، جتنا ہو سکے لازمی حصہ ڈالیں، کہ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے ہی مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف کہ رجت کا یہ آخری حل رجت کا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو شرائط بتائی ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، زندگی بھر رجت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رجت کا خاتمہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے کہ نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ 11 دن، اور نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور جناب علی نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ درود تنجینہ، جو درود تنجینہ نیٹ کی دنیا مشہور ہے، اصل نام اس کا درود تنجینہ ہے، کہ درود تنجینہ
یہ 21 مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھیں، اور نماز مغرب کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورت عبس و تولی پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔ یہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں اور یہ کام 11 دن تک لگاتار کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جناب رجت کا خاتمہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو چاہو گے کام ہوتا جائے گا، وظائف کرتے جائیں گے کام ہوتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔